الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیس بک پر موجود ہمارے عاشقان رسول، الحمدللہ اس وقت مجھے فیس بک کے ذریعے، یعنی یہ کہ ایک سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے، آپ سے مخاطب ہونے کی، بیان کرنے کی، مدنی پھول دینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس وقت میرے سامنے کوئی موبائل سیٹ نہیں ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کون کون سے سوالات بھیجیں گے، ابھی آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں ہے، اب میں اتنا یوزڈ ٹو نہیں ہوں اس سوشل میڈیا کا، یہ لیں مجھے پھر آپ تھوڑا کور کر کے دے دیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے شامل رہیں گے۔ میں بھی نیتیں اچھی کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک فاسٹ میڈیم ہے، اور اس فاسٹ میڈیم کے ساتھ چلنا یہ بھی ایک کام ہے۔ اب یہ آپ نے مجھے دے تو دیا، اب یہ مسلسل میسج چل رہے ہوں گے بغداد بھائی، تو پڑھوں گا کیسے اس کو؟ خیر، ماشاءاللہ آپ میسیجز بھیجنے آپ نے شروع کر دیے ہیں، اور میں ابھی سے دعا بھی کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی عاشقان رسول ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی موضوع لے کر آپ بیان کیجئے گا۔ میں موضوع کیا لے کر آتا؟ تقریباً موضوعات تو آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں، البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ پچھلے دنوں 14 اگست منائی گئی ہے، اور 14 اگست میں ہم نے تو خیر اپنے طور پر کوشش کی کہ جو ہمارے اسپیشلی جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں انہیں ہم گناہوں سے بچائیں، لیکن ظاہر ہے کہ پتہ جو چلا ہے وہ بڑی دل خراش باتیں ہیں کہ بڑی ہواٹی ہوئی ہے، بڑے ہلڑ بازیاں ہوئی ہیں، اور بڑے بد اخلاقی اور بدتمیزی اور بد تہذیبی والا انداز سڑکوں پر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہی باتیں جب پتہ چلیں گی تو دل بھی دکھے گا، صدمہ بھی ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی رکا نہیں ہوگا، رکے ہوں گے، رکنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوگی جو رکتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، مدنی چینل پر بھی رہے ہوں گے، لیکن یہ بات ہے کہ جو ہلر بازی جنہوں نے کی اور جو اس طرح کی جو تماشے کیے ہیں، اس میں کیا مرد، کیا عورتیں، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب ملے جلے ایسا رہا ہے۔ پھر حیرت ان فیملیز کے اوپر کہ وہ اپنی ایسے حالات کے اندر کہ جہاں اوباش قسم کے اور بڑے کہ عجیب قسم کے لوگ روڈوں پر آتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، اور وہ اپنی فیملیز کو لے کر روڈوں پر نکل آتے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے۔ یعنی عجیب سی بات آپ کے میرے لیے ہوگی، جو اس طرح کی مینٹلٹی رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں کہ عجیب سی بات ہوگی نا، ہر ایک کے لیے شاید ہماری یہ بات عجیب سی ہوگی کہ یار یہ عجیب سی باتیں کر رہا ہے کہ اب ایسے موقع پر بھی سڑک پر نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سڑک پر آنا تو ویسے ہی نہیں ہوتا۔ اب ماحول کیسا ہے؟ اب جو اس طرح کی اطلاعات ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک لڑائی جھگڑے بھی ہونے کے اس میں اندیشے رہیں گے، اور چھیر خانی کا بھی اس میں معاملہ، اور کوئی اچھا ماحول نہیں ہوگا۔ تو اب یہ پتہ چلا تو میں نے کہا چلے یہی آپ کے ساتھ کچھ عرض کر دوں گا۔ پہلے میں اپنے مدنی چینل کے جو اپنے مدنی چینل تو نکلے گا، اس پر بیٹھنے کی زیادہ عادت ہے، تو فیس بک پر جو ہمارے عاشقان رسول ہیں، میں آپ سے ضرور یہ بات شیئر کروں گا کہ ہو سکے تو اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
سوشل میڈیا کا استعمال اس میں بہت ہی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. آپ کی طرف سے پوسٹ چلائیے, آپ کی طرف سے کوئی میسیج چلائے, آپ کے اپنے پیجز بنے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے کانٹیکٹس بنے ہوئے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی, پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا, اور اس کا آزادی کا جشن منانے کا جو طریقہ غیر اسلامی, یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جشن آزادی منانے کا طریقہ غیر اسلامی ہو, تو دعوت اسلامی والا یہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ یقیناً آپ کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ تو صدمات جس کو ہوئے ہوں گے, تو آپ بھی یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے آپ کیا نہیں کرتے ہوں گے, مطلب جو کرنے والے ہیں. تو اس طرح اس کو استعمال کریں جیسا ابھی میں کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس سے فرق پڑے گا. دیکھیں, میں کل پرسوں ہی بات ہو رہی تھی, جس نے مجھے بتایا کہ رات کو جب میں 2 بجے گھر جا رہا تھا 14 اگست کی رات کو, تو جو سڑکوں کا حال تھا, بولا گھوم کر پہنچا, اور جو حال تھا وہ ایک ہمارے مذہبی اسلامی بھائی تھے, تو وہ فارغ ہونے کے بعد مدنی چینل سے گھر کی طرف جا رہے تھے, کہ پہنچنا دشوار تھا. پھر اگلے روز میرا بیان تھا, تو وہ کہہ رہے کہ میں گھر سے نکلا تھا دوپہر کو, تو میں سمجھا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر جو سڑکوں پر جو ہولر بازی اور جو تھی, تو وہ مجھے ساری رودات بتا رہے تھے, تفصیلات بتا رہے تھے کہ اسی طرح مطلب دیکھتے تھے, آنکھ بند کر کے تو کوئی نہیں چلتا نا. تو اب یہ ساری چیزیں جو انہوں نے مجھے بیان کی, تو بڑا مطلب کہ یہ دل دکھانے والا معاملہ تھا. تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. اور پھر میں نے خیر ان کو تسلی بھی دی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی انشاءاللہ بچائے گی. جیسے ابھی میں خود اپنے بارے میں غور کرتا ہوں, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے 14 اگست کی راتوں میں اور 14 اگست کے دنوں میں ہم نے جو کچھ معاملات کیے تھے وہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کیے تھے. اس لیے میرے لیے کوئی اتنی زیادہ نئی باتیں نہیں تھیں, بعض باتیں نہیں تھیں. اتنے عرصے کے اندر بہتری کم آئی ہے, برائی زیادہ آئی ہے, یہ تو ایک شاید ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن میرے لیے کئی باتیں نئی نہیں تھیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ان میں ہم اپنا حصہ ملاتے رہے ہیں. لیکن میں نے اپنے اسلامی بھائی کو یہ عرض کی کہ اب خود میں بھی تو رکا نا, 20-21 سال سے میں رکا ہوا ہوں, میں نہیں کر رہا. تو دعوت اسلامی نے جس طرح مجھے 20-21 سال 22-23 سال پہلے روکا, اس طرح میرا خیال ہے کہ اور بھی ہزاروں اسلامی بھائی ہوں گے جو اس طرح کی چیزوں سے باز آ گئے ہوں گے, جو پچھلے سال کرتے تھے اس سال نہیں کیا ہوگا, 2 سال پہلے کرتے تھے اس کے بعد نہیں کیا ہوگا, جو 5 سال پہلے کرتے تھے اس سال نہیں کیا ہوگا. اب جنہوں نے اس سال یہ سارے کام کیے, یہ اسلام جو وہ کیا کہتے ہیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں فیمیل جو کلچر ہے, انہوں نے اسلامی بہنیں, تو اب جب یہ اسلامی بہنیں بنے گی, اسلامی بہنیں ہماری تنظیم اصطلاح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنوں کو ہم اسلامی بہنیں کہتے ہیں. وہ پردہ ہوتی ہیں اور ان کا ایک حیا کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال وہ نہ کریں اگر آپ سمجھائیں. میں تمام آپ جتنے بھی اس وقت مجھے سوشل میڈیا پر ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں, یا مجھے تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے یا بعد میں دیکھیں گے یا سنیں گے, آپ سب اپنا کردار ادا کریں. یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ تیری وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی اصلاح پا جائے تو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے. آپ کی ایک نیکی کی دعوت ہزاروں تک لاکھوں تک جائے گی. وہ آپ کے کامنٹس دیں گے, آپ کو اوکے کریں گے, گڈ نائس, جیسا عموماً کامنٹس آتے ہیں, ماشاء اللہ, ویری نائس, سبحان اللہ, یہ سب آ رہے ہوتے ہیں. کوئی جیسا ہوتا ہے ویسا نکالتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے بازار ہے, ہر طرح کا آدمی آتا ہے اس کے اندر. تو پھر وہ اپنی کچھ اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں کہ یہ عجیب ہے. جیسا کبھی مجھے یاد پڑتا ہے جو میں نے گانے بازوں کے بہت متعلق جو آپ نے سوشل میڈیا پر جو میرا دیکھا ہوگا مدنی گلدستہ, جس میں میرے تو گلوکار اور 120 کے لوگ بھی تھے, ان سے جو بات چیت تھی, تو اس میں بھی مطلب کہ مائنس کامنٹس آئے کہ یہ کیسے ہوگا, نہ یہ کیسے ہوگا, نہ یہ کیسے ہوگا. تو ظاہر اب ہر ایک کو تو ہم سمجھانے سے رہے, لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا, اپریشیٹ کروں گا الحمدللہ, اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ جو میجورٹی جو ہم نے کامنٹس پڑھے, بلکہ بہت بڑی جو کام, کیونکہ یہ تو کھلی کتاب ہے, جو چاہے اس پر اپنی عبارت لکھ کر چلا جائے, لیکن بڑی تعداد یہ اچھی بات کو, نیک باتوں کو, قرآن و حدیث کی باتوں کو, اسلام کی باتوں کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تو یہ ہے, آپ اپنا کردار ادا کریں. میں نے ایک جسٹ آپ کو ٹاپک دیا ہے, اور اس پر آپ اپنے کامنٹس یا اپنی جو فیلنگس ہے وہ شیئر کریں کہ 14 اگست جو ہم مناتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان
جو کہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا، اس کا جشن آزادی منانے کا طریقہ پیورلی خالصتاً اسلامی ہی ہونا چاہیے. غیر اسلامی طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ اپنے انداز سے، شرعی انداز سے، شرعی رہنمائی لینے کے بعد آپ اس کو شیئر کریں، آپ اپنے انداز سے لے کر چلیں اور لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو روکیں. اب یہ جیسے کہ 14 اگست ابھی مجھے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد موقع ملے. اب 31 دسمبر 31 دسمبر آتی ہے، اس میں الگ ہی مطلب کہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں، اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کی ہلر بازیاں، گانے باجے، فلمیں، بے پردگی، تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنا کردار ادا کریں. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، امیر علیہ سنت اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ اپنی طرف سے ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں. مبلغین دنیا بھر میں علماء اہل سنت سب اپنا اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت یا آگے جا کر جو اس وقت دیکھ یا سن رہے ہوں گے، آپ اپنا کردار ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے. کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کیا عجب کہ ہمارے یہ مطلب کہ شیئر کیے ہوئے چند تاثرات، ہمارے شیئر کی ہوئی چند نیکی کی دعوت سے کسی کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے، وہ نیکی کی طرف آ جائے، نماز کی طرف آ جائے، عبادت کی طرف آ جائے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یار یہ چینج ہو گیا، اور اس کے چینج ہونے کی وجہ سے مطلب کہ ہمیں ثواب مل جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہماری بات سے کون چینج ہو گیا، ورنے کے بعد پتہ چلے کہ جناب اس کا چینج ہونا ہمارے لیے ثواب کا سبب بن گیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گناہ بخش دیے. تو اب یہ ابتدان جو مجھے کہا گیا تھا کہ کوئی ٹاپک لے کر چلیے گا، تو میرے پاس تو اس وقت کرنٹ ٹاپک یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اب اس کے علاوہ میرا خیال ہے شاید طلحہ قاسم بھائی بول رہے ہیں کہ امی بہت بیمار ہے، دعا کر دیں. طلحہ قاسم بھائی کی امی کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. جی. اختر علی چاچر پوچھ رہے ہیں ہاؤ کین آئی ٹاک ٹو یو ناؤ. اختر علی چاچر صاحب، ہاؤ کین یو ٹاک ٹو می ناؤ، یو رائٹ می. اب مجھے لکھ کر دے دیں، بیکاز اٹس ناٹ کرنٹلی اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ جو بھی میڈیم پہ جس پر ہم چل رہے ہیں بات تو نہیں ہو سکتی. آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں مدنی چینل کی IVR پر. شیخ داؤد بھائی کہہ رہے ہیں اچھا میرے لیے دعا کریں، مجھے بلڈ کینسر. اللہ اللہ، شیخ داؤد بھائی کو بلڈ کینسر ہے. جتنے بھی سوشل میڈیا پر ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں، آئے دعا کریں یا اللہ شیخ داؤد بھائی کو شفا عطا فرما، ان کے بلڈ کینسر کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی اس وقت مریض ہمارے ساتھ شامل ہیں یا آگے شامل ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے. ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں، ان کی ماں بیمار ہے، والد بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے. ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. آپ بھی آمین کہہ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صبح دارالمدینہ ہے یہ سمیہ بھائی اب سوئے گی ماشاء اللہ. ماں عشاء پڑھ لی عشاء پڑھ کے سونا ماں. یہ آپ بھی عادت بنائیے. الحمدللہ میں یہ روٹین ہے، میں نے قصدن کیا ہے تاکہ آپ کو ایک نیکی کی دعوت پہنچے کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو جب بھی سلائیں نماز کا پوچھ رہے، بیٹا نماز پڑھ لی. اب اس پہ یہ تو بہت چھوٹی بچی ہے لیکن اب بھی سے اس کی نماز کی عادت ہونی چاہیے. تو یوں رات کو نماز پڑھا کر سلائیں، صبح فجر میں نماز میں اٹھائیے، پڑھائیے، تو انشاءاللہ ان کی ابھی سے نماز کی عادت بنے گی. جی. وکی وقار دعا کا کہہ رہے ہیں، گھر میں بہت پریشانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ، یہ پہلے بھی میرا خیال ہے وکی بھائی نے، وقار نام ہے ان کا، وکی کرتے ہیں. یہ خود چاہیں تو اپنے وقار کا نام، مطلب آپ کا نام وقار ہے، اس کا وقار بلند رکھیں. وقار کو وکی کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ آپ کو گھر میں نے خاندان میں وکی بنا دیا گیا ہوگا، لیکن اب آپ بھی اگر اس نام کے ساتھ خوش ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے وکی صاحب، آپ اپنے نام کو، جو آپ کا نام وقار ہے، تو وقار ہی آپ کہنا شروع کریں. آپ خود اپنے نام کو جب وقار کہیں گے اور کوئی آپ کو وکی کہے گا تو آپ کہتے ہیں میرا نام وقار ہے. تو انشاءاللہ یہ اچھا نام ہے وقار، تو فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جی. ایک اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں واٹ از دا امپورٹنس آف اسلامک ایجوکیشن ان اسلام. واٹ از دا امپورٹنس آف اسلامک ایجوکیشن ان اسلام. تب اس کی امپورٹنس تو بہت ساری ہیں. علم کا تو خاص طور پہ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے. علم، نالج، ایجوکیشن، معلومات، یہ سب لینا.
اور ظاہر اس میں پھر یہ 3-4 چیزوں کا ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو کچھ علم سیکھ رہے ہیں یا جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا پڑھنا، وہ کنٹینٹ جو ہے، وہ کیریکولم جو ہے، اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا جائز ہونا چاہیے. جس سے سیکھ رہے ہیں، جس سے پڑھ رہے ہیں، اسے سیکھنا، اسے پڑھنا جائز ہونا چاہیے. جہاں سیکھ رہے ہیں، جہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں سیکھنا، وہاں سے پڑھنا جائز ہونا چاہیے. اس کی شرعی رہنمائی لیں اور پڑھیں. اچھی اچھی نیتیں جہاں جہاں بن سکیں گی انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. جی محمود شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں خود کو دعوت اسلامی اور باپا کے حوالے کرنے کے لیے کیا خود کو دعوت اسلامی اور باپا کے حوالے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وقف مدینہ ہو جائیے، 12 مکہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ویسے ضرورت ہے اس وقت وقف مدینہ ہونے کی کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے، دین کے مدنی کاموں کے لیے، سنتوں کے بھرے مدنی کاموں کے لیے بندہ وقف ہو جائے اور راہ خدا میں اپنا وقت دے. تو انشاءاللہ اس طرح اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اویس چودھری پوچھ رہے ہیں USA سے کب آ رہے ہیں آپ؟ USA سے کب آؤں گا؟ دیکھیں اصل ہمارا پورا ایک شعبہ ہے مجلس بیرون ملک، جو پاکستان کے باہر میرے جدول کو وہ بناتے ہیں. تو پھر وہ ویزا اور جو بھی مدنی کام کا پروسیجر ہے وہ ان کے تحت ہوتا ہے. تو چونکہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے، میں بھی سسٹم کا مجھے بھی بندھا ہوا ہونا ہی چاہیے ایک نظام کا. تو الحمدللہ جب یہ میرے لیے امریکہ کے ویزے اور وہاں کے جدول کو فائنل کریں گے میں امریکہ آ جاؤں گا. ویسے جہاں رسک ہوگا اور جب رسک ہوگا پہنچنا ہی ہے. عادل بھائی کہہ رہے ہیں آج صاحب میرے والد صاحب کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ عادل بھائی کے والد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جی آپ کو دعا دے رہے ہیں اشتیاق محمد بھائی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں دے جو مجھے دعائیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور پریشانیوں سے نجات. محمود شہزاد بھائی وقف مدینہ کے لیے ماشاءاللہ آپ نے خود کو پیش کیا ہے. اللہ آپ کی پیشکش قبول فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ذمہ داران سے رابطہ کریں، مدنی تربیت گاہ کے سپرد ہو جائیں اور راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں، خوب علم دین سیکھیں اور دوسروں کا علم دین سکھائیں. ماشاءاللہ. فہد حسن بھائی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب میں اٹلی سے ہوں، میری امی جان کو الرجی ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں پلیز. اٹلی سے فہد حسن بھائی اٹلی سے، آپ کی امی جان کو الرجی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو بھی صحت دے، تندرستی دے اور اس مرض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو ویسے میں نے عرض کی کہ جو اس طرح کی جو فحاشی اور ہلر بازی اور عجیب و غریب قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، اس کو اگر آپ سیریس لے رہے ہیں تو پھر ساتھ دیں کہ اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور روکیں گے انشاءاللہ. خود بھی روکیں گے اور دوسرے عاشقان رسول کو بھی روکیں گے. سہیل منیر کہہ رہے ہیں السلام علیکم عمران بھائی. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سہیل وبرکاتہ. منیر فرام اٹلی سٹی نیپل. میرا کوشچن سہیل منیر بھائی یہ ہے کہ اگر فیضان مدینہ بننا چاہے تو کیا کرنا ہوگا؟ فیضان مدینہ بنانا چاہیں تو وہاں کے جیسے اب اٹلی میں ہیں تو ہمارے اٹلی کی مشاورت کے جو نگران ہیں اور اٹلی کی کابینہ کے جو نگران ہیں اٹلی میں، ان سے میلان جیسے ایک شہر ہے آپ کا اٹلی کا، وہاں سے آپ رابطہ کر لیجئے. اور بھی 2-4 شہر ہیں، میری حاضری ہوئی ہے 3 مرتبہ اٹلی میں. کافی اسلامی بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں اور انشاءاللہ ان سے مشاورت کر کے پھر مسجد بنانے کی ترکیب بنائیے. اچھا ان سے انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے اور ان کو نمبر وغیرہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. منیر بھائی کو سہیل منیر بھائی یہ ہمارے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے رابطہ کر کے نمبر دے دیا. یہ اصل میں ہمارا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے، جیسے ہمارا فیس بک ہے، یہ پورا ایک شعبہ چلا رہا ہے. یہ بھی لائیو جو کیا یہ سب انہوں نے کیا ہے، ترکیب ساری امیل سنت ہوں یا میرا بھی جو ہے حساب کتاب یہ اسی طرح کا ہے. تو اتنے ہم اس میڈیم کے یوز ٹو نہیں ہیں. تو یہ الحمدللہ آپ کے جس طرح یہ جوابات سوالات آتے ہیں. اچھا بعض اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مجھے بھی میسیجز بھیجتے ہیں اور وہ کبھی کبھی میں میسیجز دیکھ لیتا ہوں. مجھے دل یقین مانے اتنا کرتا ہے، اتنے دکھی اسلامی بھائی اور بہنیں ہیں کہ بعضوں کے میں مسائل پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر ان کے مسائل حل کرنے میں لگ جاؤں. کسی کو شرعی رہنمائی درکار ہوتی ہے، کسی کو روحانی علاج درکار ہوتا ہے. کوئی بیچارے کیسے دکھی پریشان، ایک سے ایک پریشان رابطہ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ اس پورے سوشل میڈیا کے اس انداز کو جانتے ہیں کہ اب روز کے سینکڑوں اگر میسیجز آئیں اور اگر ہم پڑھ کر ہر ایک کو اس کی اسی وقت ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کریں تو پھر
اور کوئی کام نہ ہو سکے. یقیناً یہ کام بڑے ثواب کا ہے. اگر اخلاص ہو تو مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا، آئے ہائے، جو کسی مسلمان کی حاجت روائی میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے. تو بہت مدد کرنا، ان کی حاجتیں پوری کرنا بڑے کار ثواب ہے. اب یہ کہ ہمارا یہ شعبہ آج میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس کو مزید اپ گریڈ کریں. اور یہ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی نے کہا، تو آپ نے کہا کہ روحانی علاج والوں سے رابطہ کر لیں. تو کوئی روحانی علاج والوں سے ہمارا ہی رابطہ ہو اور ہم ہی ان کو وہ چیزیں بیان کر دیا کریں، یا وہی مسئلہ لے کر ان کو بیان کر دیا کریں. کوئی ایسی فاسٹ اور جس کو ہوم سروس کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا ہو نا، میں صرف اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی اچھی سے اچھی سہولت ہم عاشقان رسول کو دیں. بیچاری کتنی ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی جو ہاتھوں ہاتھ جواب مانگتی ہوں گی. تو جتنا مطلب کہ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، مدنی التجا ہے، ہاتھوں ابھی کو ہمارا کوئی موضوع تو تھا نہیں، کہ یار واقعی میں کبھی کبھی وہ میسیجز ہوتے ہیں نا، میں اس کو کلک کرتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں، کبھی کبھی پڑھتا ہوں، اور ایسے ایسے بیچارے کے دکھ ہوتے ہیں. پھر ہمارا تھوڑا بہت لینا دینا بہت ہوتا ہے. انہوں نے ایک میسیج کیا، ہم نے ایک چھوٹا سا جواب دیا، پھر انہوں نے ایک جواب دیا، پھر ہم نے چھوٹا سا جواب دیا. کوئی ایسا بنائے کہ ان کے ایک ہی میسیج کے اندر، جیسے ہماری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، میری یہ مسجد کے اسلام میں بیٹھے ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں، ہماری ایک سوچ ہوتی ہے. جیسے میرا اپنا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو کوئی ایشو ہے تو بڑی مشکل سے کہاں کہاں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہوگا، پرسنلی اگر کوئی پہنچا ہوگا. ہمارے نمبر بھی اتنے عام نہیں ہیں. اب اس نے فون کے ذریعے یا میسیج کے ذریعے یا پرسنلی اگر وہ ہم تک پہنچا ہے، اب دوبارہ پتہ نہیں وہ کب پہنچے گا. تو اب آسان تو بہت ہوتا ہے، اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے، اچھا آپ فلاں جگہ چلے جائیے، ان سے مسئلہ کا. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا نا، ہر وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے نہ، ہر ایک کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی وقت ہم نے ان کا مسئلہ دو اسلامی بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے، اور مجھے ہے کہ یار ان دو اسلامی سے میں ہی رابطہ کر لوں، ان کو بٹھا کر میں ہی رابطہ کر لوں کہ یار آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ اچھا یہ ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، تاکہ اس کو دوبارہ ہمارے پاس آنا ہی نہ پڑے. ایک بار آیا بیچارہ، آ کر چلا گیا. ہم ایسے تو میڈیکل کی دکان نہ کھول کے بیٹھے نا، ڈاکٹر کا کلینک، ان ڈاکٹروں کی طرح تو نہ بنے جو پتہ ہے کہ ایک دوائی دینے سے مریض صحیح ہو جائے گا، پھر بھی بزنس کے لیے وہ 10 دفعہ مریض کو اپنے پاس بلائیں. تو ہمارا بزنس تو ہے نہیں، نہ ہم اس کے ذریعے کچھ کما رہے ہیں، نہ میری پرسنلی کے ذریعے کوئی آمدنی ہے الحمدللہ. تو جتنا ہو سکے ہم اسلامی بھائیوں کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت کو نفع پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ یہ کرتے ہی رہتے ہیں کوشش، جن کو جتنا اچھے بہتر سے بہتر ہو سکے. ماشاءاللہ آپ کرتے ہوں گے، آپ کرتے بھی ہیں، یہ بھی دیکھا ہے میں نے آپ کے وہ شکریہ کے، جزاک اللہ کے، اور آپ کو دعائیں دینے کے بھی یہ بھی دیکھے آپ جن کے کام کر دیتے ہوں گے ان کی کتنی دعائیں ملتی ہیں. آپ نے دیکھا، مطلب یہ دعوت اسلامی کے شعبے کی مدنی بہار ہے کہ یہاں پر مطلب کہ آدمی کا روزگار تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن جو دعائیں یہاں ملتی ہیں نا، وہ دعائیں شاید کہیں اور طرف نہ ملیں. کتنے دکھوں کے، پھر اس میں ہمارا ٹائم کا بندہ ہوا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سوشل میڈیا اس کے لیے اگر مکتب نہ بھی ہو تبھی کہیں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے. جیسے تعویذات تیتاریہ والوں کا مل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ٹائم کے بعد بھی اگر آتا ہے تو اس کو بھی پریشان آیا بیچارہ کہاں سے سفر کر آیا ہے، اس کو دے دیا کرو. تو جتنا ہو سکے نا وہ امت کی محبت دل میں ہو اور اس طرح کام ہو تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی جو انعام و اکرام نصیب ہوں گے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، میرے جو سوشل میڈیا سے وابستہ، فیس بک سے وابستہ جو ہمارے عاشقان رسول ہیں، میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے. سب کے سب تو آن لائن ہوتے ہی نہیں ہیں، سب کے سب مطلب وہ پراپرلی کنیکٹیویٹی سب کی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ہزاروں تو ہوں گے. کیا آپ ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر جو ہیں، کیا آپ ہر ہفتے مدنی مذاکرے سے ہفتہ آیا تو آپ نے اپنے ہی پیج پر مدنی مذاکرے کی دعوت دے دی؟ میری طرف سے بھی ہر ہفتے دعوت دے دیا کریں مدنی مذاکرے کی، اور ہر ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دے دیا کریں. مدنی قافلے کی ہو سکے تو کم از کم مہینے میں 4 مرتبہ مدنی قافلے کی دعوت دے دیا کریں کہ اگر آپ نے اب تک مدنی قافلوں میں سفر نہیں کیا. مہینے کے اختتام پر آپ چاہیں تو کیا آپ نے فکر مدینہ پورے ماہ کی کر کے مدنی انعامات کے رسالہ جمع کروا دیا تو مدنی انعامات کی دعوت دے دیا کریں رسالہ جمع کروانے کی، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا. اور بہت سارے ہو سکتا عاشقان رسول ان مدنی کاموں سے اور مدنی معاملات سے وابستہ ہوں اور کئیوں کے گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، کہیں کے دکھ درد قرضے پریشانیاں
دور ہو جائیں. آپ کی نیکی کی دعوت سے کیا پتہ کوئی شرابی شراب سے جان چھڑا لے اور اس کے گھر والے آپ کو دعائیں دیں, ہے نا. جی اب وہ کچھ پاک مدینہ ہے, 7 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی, دعا فرما دیں. اچھا 7 سال سے اولاد نہیں ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے. اللہ اولاد کے دکھ سے اور اولاد کے غم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ میری مدنی التجا یاد رکھیے گا, ورنہ بعد اوقات ایسی اولاد نصیب ہوتی ہے کہ ابھی ماں باپ آگے جا کے کہتے ہیں کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا. ایسی بھی ناخلف اور گندی اور بری اولادیں نصیب میں آ جاتی ہیں جو ماں باپ وہ ستاتی ہیں, وہ دکھ دیتی ہیں. الامان والحفیظ. تو اللہ تعالیٰ اولاد کے دکھ سے بھی بچا کر رکھے, نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. جو بھی اس طرح اولاد کی دعاؤں کے طالب ہیں سب کے لیے دعا ہے. السلام علیکم سجاد حسین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. حاجی صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں, اللہ ان کو صحت اور دین کا علم عطا فرمائے. سجاد حسین ڈیوسبری یو کے. سجاد حسین بھائی ڈیوسبری یو کے, آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا سکھ عطا فرمائے. اس میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے, وہ آیت کریمہ کا مجھے حوالہ یاد نہیں ہے, بڑی ہی مطلب کہ وہ اس کا انشاءاللہ آپ اثر دیکھیں گے. اللہم کے لفظ آیت میں نہیں ہوں گے, وہاں ربنا سے شروع ہوگا, مگر دعا اس طرح پڑھی جائے گی اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے بیویوں اور بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا ہے, یہ آیت کریمہ کا جو ترجمہ اس کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے. تو یہ دعا آپ اپنی ہر 5 نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ تعالی. دنیا میں جتنے بھی اس وقت عاشقان رسول اب بھی یا بعد میں دیکھیں سنیں جن کو اپنی اولاد اور گھر والوں کی پریشانیاں ہوں اور اپنے گھر والوں اور اولاد سے وہ سکھ چاہتے ہوں, ان کے لیے یہ میں نے گویا کہ قرآنی وظیفہ عرض کیا ہے. اور اس آیت کریمہ کو آپ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اسلام بھائی اس کو شاید الگ سے نکال بھی لیں اور نکال کے اس کو مدنی گلدستے کی صورت میں دے دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو آپ کی اولاد کا گھر والوں کو سکھ ملے گا. اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں, اسلامی بھائی بھی پڑھیں. ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے. جو بھی اپنے گھر میں بچوں کی امی سے پریشان ہے, بچوں سے پریشان ہے, بچوں کی امی بچوں کے ابو سے پریشان ہے, شوہر بیوی کی پریشانیاں گھر میں چل رہی ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہماری بیوی اور بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر. اسے ہے یا بیوی کا بیان کہ بیوی اور بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر تو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. جی یہ عارف خان خٹک ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دعوت اسلامی کا پولیٹکس میں آنے کا ارادہ ہے؟ دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے. اچھا. فرحان سراج اتاری کہہ رہے ہیں باپا کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ عز و جل. یہ کئی اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں, پوچھیں امیر سنت کی صحت و طبیعت کے معاملے میں. پہلے سے الحمدللہ طبیعت مبارکہ بہتری کی طرف ہے, بہتری کی طرف ہے, بہتری کی طرف ہے. اور اب دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید بہتری عطا فرمائے. مزید بہتری کی حاجت بھی ہے اور صحت کی دعا کی بھی حاجت ہے, کرتے رہا کریں. یہ آصف رزاق ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب فیس بک کو مدنی چینل سے کنیکٹ کر دیجئے. سوشل میڈیا کے اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے, اور باپا جان اس وقت کیسے ہیں؟ ہم عرب شریف والوں کو ان کی فکر ہے. فکر ہونی چاہیے, پیر صاحب کے لیے دعا بھی کریں. ویسے پیر مرید کی فکر کرتا رہتا ہے, تو فیس بک یہ سوشل میڈیا کو مدنی چینل سے جوڑ دیں. اس سے مراد کیا ہے یہ انشاءاللہ یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں وہی آپ کے میسج کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. مشورہ دینے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں کا کئی لوگ بول رہے ہیں وہ جی بالکل, دعاؤں کی واقعی ایسا لگتا ہے جیسے بہت 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 حاجت رہتی ہے. دکھ, پریشانی, غم, بے روزگاری, بیماریاں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں, مگر دل ہے کہ دنیا کی محبت سے بیزار نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی. پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. اتنے دکھ ہیں, پریشانیاں, لیکن آپ دیکھیے نہ مال کی محبت دل سے جاتی ہے, نہ دنیا کی محبت دل سے جاتی ہے. مجھے اتنا دنیا بھر میں لوگ پریشان اور دکھی ملتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار اتنے دکھ, اتنے پریشانیاں آپ کو, گھر کی پریشانیاں, روزگار کی پریشانیاں, بیماری کی پریشانیاں, یار نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟
اب منہ دیکھیں گے. نماز پڑھے, بیماری, پریشانی, بے روزگاری, دکھ درد کون دور کرے گا؟ اللہ کے حضور آپ حاضر نہیں ہوتے. اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھی ہوئی ہے, دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, بیزاریاں ہیں, اتنا کچھ ہے, پھر بھی نہ فلم دیکھنا چھوڑتے ہیں, نہ ڈرامے دیکھنا چھوڑتے ہیں, نہ گانے سننا چھوڑتے ہیں, نہ دیگر گناہ چھوڑتے ہیں, نہ داڑھی منڈانا چھوڑتے ہیں. آپ تو لگے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر, اور پھر کہتے ہیں پریشانیاں دور نہیں ہوتی. تو پریشانی تو اللہ تعالیٰ دور فرمانے والا ہے. ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آئیں, نماز پڑھیں, نماز سیکھیں, علم دین سیکھیں, نیکی کے کام کریں, برائی سے بچیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے حالات و معاملات میں تبدیلی نہ آئے. اور ویسے بھی قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ ارشاد ہوا کہ مطلب جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں سے راستہ نکالتا ہے یا رزق عطا فرماتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا. تو تقوی یعنی گناہ سے بچنا, خوف خدا, یہ بہت سارے آپ کے معاملات کو حل کر دے گا. اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. انشاءاللہ بہت ساری آسانیاں مقدر بنیں گی. اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں یا سلاموں یا سلاموں کا ورد جاری رکھیں, انشاءاللہ سلامتی عطا ہوگی. جب بھی وضو کریں اور استنجا خانہ یعنی باتھ روم ساتھ نہ ہو, پارٹیشن ہو پراپرلی, لکڑی کا یا کسی بھی ہارڈ ووڈ کا یا ایلومینیم یا شیشے وغیرہ کا, اور وہ پارٹیشن کے ساتھ جب بھی وضو کریں, یا عام جو وضو خانے ہوتے ہیں جہاں باتھ روم ساتھ نہیں ہوتا تو وہاں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو جب بھی وضو کریں, جب بھی اعضائے بدن دھوئیں تو آپ اعضائے وضو دھوئیں تو آپ یا قادرو پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اغوا ہونے سے بچیں گے, کڈنیپنگ سے بچیں گے. اسی طرح امیل سنت نے نیا تعویذ ہمیں عطا فرمایا ہے کڈنیپنگ اغوا سے بچنے کے لیے. وہ دعوت اسلامی کے جو روحانی علاج کا شعبہ ہے اس سے مفت حاصل کر سکتے ہیں, یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اور اس کا تعویذ بنا کر پہنیں, اور یہ وضو کے دوران جو یا قادروں پڑھنا ہے, اگر سمجھدار بچے ہیں تو ان کو بھی یہ سکھا دیجئے. کافی لوگ بے روزگاری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بے روزگاری کے لیے کوئی وظیفہ یا کچھ؟ میں نے عرض کی نا کہ بے روزگاری کے لیے تقوی اختیار کریں, اللہ تعالیٰ وہاں سے روزگار دے گا جہاں گمان بھی نہیں جاتا. کیونکہ رزق یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی عطا فرماتا ہے. قرآن مجید کے اندر یہ مضامین جا بجا موجود ہیں. پھر بھی آپ اشراق و چاشت کی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے. میرا گمان ہے کھلیں گے. اشراق چاشت, یہ فجر کا وقت ختم ہوتا ہے نا, سورج طلوع ہوا, فجر کا وقت ختم ہوا, دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ, فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد یعنی طلوع ہونے کے بعد سورج کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق و چاشت کے دو کم از کم نفل پڑھیں. انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیجئے, الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں, دو کر کے رکعتیں پڑھ لیجئے آپ. انشاءاللہ تعالی رزق میں کشادگی بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی. دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ تعالیٰ طلوع فجر یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک, طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ بندوں میں رزق عطا فرماتا ہے. تو اس دوران آپ کثرت سے دعا پڑھیں, دعا کیجئے اللہ کے حضور, تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ رزق میں برکت بھی نصیب ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا صلہ رحمی بھی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہے. اس کی ایک وجہ شاید ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق بھی توڑ کر بیٹھے ہوں بلا اجازت شرعی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے کی برکت یہ حدیث میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے, عمر میں برکت دیتا ہے, اور بری موت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو دوبارہ حاضری دیں گے. مجھ گناہگار کو بے حساب مغفرت کی دعا میں یاد رکھیے گا. اور جو سوشل میڈیا پر ہیں اپنے اس سوشل میڈیا کے پیج کو اللہ کے رضا کے کاموں میں ہی استعمال کیجئے گا, اس کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.
بجاہ نبی الامین.